واقعہ کربلا بہت تفصیلی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں اس واقعے کو مختصراً انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ واقعہ کربلا تاریخی اسلام کہیں نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک المناک اور عظیم واقعہ ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں نے یزید کی ظالمانہ حکومت کے خلاف کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری 680 کو کربلا عراق کے مقام پر پیش آیا۔ پس منظر: حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بیٹے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے والد حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ راشد اور خلیفہ راشدہ کے آخری خلیفہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات بڑھنے لگے اور اموی حکمران خصوصاً معاویہ بن ابو سفیان نے دمشق میں اپنی حکومت قائم کی۔ معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی اور اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہوا۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تاکہ ان کی حکمرانی کو مزید مضبوط کر سکے، مگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی ظالم حکومت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ والوں کا دعوت دینا: جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ کوفہ آ کر ان کی رہنمائی کریں اور یزید کی مخالفت میں قیام کریں۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا: امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ میں یزید کی افواج نے سختی کر دی ہے اور کوفی لوگ ان کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر جاری رکھا اور کربلا کے مقام پر پہنچے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ یزید کے لشکر سے ہوا، جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا۔ یزید کی افواج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا اور انہیں 3 دن تک پیاسا رکھا۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت: کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھی ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے تک دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے خیموں کو جلا دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قید کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ واقعہ کربلا کے اثرات: واقعہ کربلا کا مسلمانوں پر گہرا اثر ہوا اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں حق و باطل کی پہچان کا معیار بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلامی معاشرے میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ پیدا کیا۔ اس قربانی کو آج بھی ہر سال محرم کے مہینے میں یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ یہ انسانیت اور انصاف کے حق میں ایک عظیم تحریک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور یوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جوہر ثانی کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اگر سر تن سے جدا کرنا بھی ہوتا ہے تو پرواہ نہیں کی جائے اور قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ رنگ وہ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکے، لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین علیہ السلام۔ آج ہم جہاں امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے سیرت امام حسین علیہ السلام عمل پیرا ہوں، اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، باہم رنجشوں اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت اور امن کا علمبردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں تاکہ روزہ حشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہر علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔